اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بے اولاد ہیں، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں بے اولاد ہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ اور اچھا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی درگاہ پر، کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے خود ہی کرنا ہے، کسی سے نہیں کروانا، کسی سے اس کا کچھ بھی نہیں لینا، یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے مقدر میں اولاد لکھ دی جائے گی۔ ناظرین کرام، ہم ہر دعا میں ایک اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نماز میں، ہر دعا میں یہ سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہمیں دوسروں سے مدد مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم پر یقین کامل نہیں ہے۔ جب ہم یقین کامل سے کوئی بھی وظیفہ کریں گے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھیں گے، کچھ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں رحمت کرے گا، برکت کرے گا، ہماری مرادیں پوری کرے گا۔ تو آج میں یہی ایک چیز لے کر آیا ہوں جو آپ نے خود کرنی ہے۔ اس شروع کرنے سے پہلے جناب ناظرین کرام، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہم کو پہنچتا ہے۔ اگر کسی کے عمل کرنے سے، کسی کے وظیفہ کرنے سے اگر کسی کو اولاد مل جائے تو وہ پوری زندگی آپ کو بھی دعائیں دے گا، اور مجھے بھی دعائیں آئیں گی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اس کو واٹس ایپ پہ، فیس بک کے گروپس میں، اپنے عزیز و اقارب میں اس کو ضرور شیئر کریں۔ جو بے اولاد ہے اس کو ضرور بتائیں کہ اس کو ضرور پڑھیں، اس پر عمل ضرور کریں۔ اتنا لمبا بھی نہیں ہے، اتنا گمبھیر بھی نہیں ہے۔ میں پورے یقین سے بلکہ قسم سے کہتا ہوں کہ اس سے آپ ناامید نہ ہوں گے، نامراد نہیں رہیں گے، اس سے آپ مرادیں پوری کریں گے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی ہی ایک آیت ہے، اور جو قرآن پاک پر ہم سب مسلمانوں کا اتنا پختہ یقین ہے کہ جو قرآن پاک اور حدیث ہمیں فرماتی ہیں، ہم اسے روگردانی نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں۔ تو اگر اس کو صدقے دل سے، ایمان سے، یقین سے، پختہ ارادے سے، اللہ تعالیٰ رب العزت پر پورا بھروسہ کر کے، اس کے قرآن مجید پر پورا بھروسہ کر کے اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری مرادیں پورے کر دے گا، ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ تو یہ کیا ہے ناظرین کرام؟ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنا جو بھی مقصد ہے، کیونکہ آپ کے پاس صرف مقصد اولاد کا ہے، یہ بے اولاد کے لیے ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ عالم نشرہ اور سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 21 خرمے لے کر ان پر بسم اللہ شریف 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور اپنی عورت کو دے۔ وہ ان میں سے ہر روز 1 خرمہ با طہارت
पाक हालत में खाया करे, लेकिन हैज़ और नापाकी की हालत में परहेज़ करे। 21 यौम मुकम्मल होने के बाद तहारत गुस्ल हैज़ के अपने शोहर से हम बिस्तरी करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बदौलत हमल ठहर जाएगा। इसके बाद रोज़ाना दरूद शरीफ ताज, दरूद ताज, ठीक है ना, दरूद इब्राहिमी नहीं, दरूद ताज 7 मरतबा पढ़कर अपने पेट पर यानी कि होने वाले बच्चा पर दम करे, ताकि हमल में कोई खलल ना वाक़या हो और औलाद सालिया से अल्लाह ताला हमकनार करेगा इंशाअल्लाह। दौरान हमल दरूद शरीफ ताज 7 मरतबा पढ़कर पानी भी दम करके पी लिया करे। औरत इस पानी को नहार मुँह 1 कप पी लिया करे। ख़त्म होने पर दोबारा बना लें या रोज़ाना बना सकते हैं तो 1 कप पानी रोज़ाना बना लिया करें। इससे दौरान हमल औरत हर किस्म की तकलीफ़ से महफूज और ममून रहेगी। और इसके साथ साथ बिस्मिल्लाह शरीफ 21 बार और इस्मिल्लाही या बारकी का ज़िक्र बिला नगा बाद अज़न नमाज इशा 200 बार करे, या बारे को 200 बार करे। इंशाअल्लाह औलाद की नेमत से सरफराज होगा। और बिस्मिल्लाह शरीफ चांदी के पतरे पर तहरीर करके सोने वाले कमरे में ऊंची जगह पर लटका दें। नीचे चांदी के इस अमल को नए चांद से इस अमल को शुरू करें। मियाँ बीवी दोनों रोज़ाना सूरह मुज़म्मल 40 मरतबा पढ़ें। ये 40 दिन तक पढ़ना है। इसके साथ साथ ये भी आपने अमल करना है। यही चिला है, वो तो एक दिन में आपने सब कुछ कर लिया। चिला यही है कि बिस्मिल्लाह शरीफ को 21 बार या बारे को बमै बिस्मिल्लाह शरीफ बिला नागा बाद नमाज इशा 200 बार। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ को चांदी के पतरे पर तहरीर करके सोने वाले कमरे में लटका दें। ये नए चांद से शुरू करना है। मियाँ बीवी दोनों रोज़ाना सूरह मुज़म्मल 40 मरतबा पढ़ें। ये उसके साथ साथ 40 दिन ये कर लें तो मैं कसम से कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर औलाद से नवाजेंगे। ये कुरान पाक क्या है, ये कोई मंत्र नहीं है कि परी हाज़िर कर लो, जिन हाज़िर कर लो, ये मंत्र है वो आपको औलाद देगा, वो आपको ये देगा, वो देगा। नहीं, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतें हैं। ये बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान मजीद की आयत है। सूरह मुज़म्मल कुरान करीम की सूरत है। इसको करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद से नवाजेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई जो बे औलाद हैं इसको पुख्ता दिल से, पक्के इरादे से, यकीन कामल से इसको करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो मज़ीद दूसरों में शेयर करें, लाजमी शेयर करें, मुसलमान होने के नाते शेयर करें, सदका जारिया समझकर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।